السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش رکھی ہے۔ ہر چیز کو بہتر بنانا، خوبصورت بنانا، اس میں آگے سے آگے بڑھنا، یہ انسانی ایک فطرت ہے۔ اب جانوروں کی، پرندوں کی زندگی دیکھیں، جیسے آج سے 1000 سال پہلے کوا گھونسلہ بناتا تھا، آج بھی وہ ویسا ہی بناتا ہے۔ جیسے گائے اپنے گوبر پر بیٹھ جاتی ہے، ویسے ہی وہ آج بھی بیٹھتی ہے۔ جیسے سانپ ایک سوراخ بناتا ہے، بل بناتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے، وہ آج بھی ویسا ہی بیٹھتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اپنے طرز زندگی میں آج بھی اسی طرح ہے جیسے وہ آج سے 10,000 سال یا 10 لاکھ سال پہلے تھے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر خوب کی تلاش ہے، بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے، اور خوبصورتی اس کی کمزوری ہے۔ انسان حسن پرست ہے، اس کو خوبصورت چیز کھینچتی ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو بھی مسکرا کے دیکھیں تو اس کا چہرہ کھل جاتا کہ آپ نے کو اس خوبصورت انداز دیا، اور اسی کو آپ آنکھیں دکھائیں اور چہرے پہ غصے کے آثار پیدا کریں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے یہ نیچر بیدار ہو جاتی ہے کہ خوبصورتی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے۔ جب وہ فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام آئے نا تابوت میں، تو فرعون نے کہا انہو قاتلی، یہی ہے مجھے قتل کرنے والا۔ تو آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، ایک تو چھوڑ دے، اتنے تم نے مار دیے، ایک تو چھوڑ دے، تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ تو ایک دن اس موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا، تو ان کا ہاتھ داڑھی پہ پڑ گیا۔ فرعون زور لا بیٹھا، داڑھی نہ چھڑا سکے۔ اسے کہا اے ہی میرے مارن والے، انہوں نے مارو۔ اس نے، آسیہ نے پھر منت کی، نہیں بچہ ہے، ان کا میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ تو ان کے سامنے سرخ یاقوت رکھا اور سرخ انگارے رکھے کہ اگر تو اس نے یاقوت پہ ہاتھ ڈالا تو یہ وہی ہے جو مجھے مارے گا، انگاروں پہ ہاتھ ڈالا تو چلو پھر بچہ ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دونوں آئے نا
تو انہوں نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبریل نے آ کے یوں کر دیا اور انگاروں پہ ہاتھ ڈال دیا، تو انہوں نے ایک انگارہ منہ میں ڈالا تو زبان توتلی ہو گئی، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان میں لکنت ہے۔ یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے، یہ ہر چیز میں خوبصورتی چاہتا ہے۔ اچھا، اس کے پاس یہ علم تو ہے کہ گھر کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ ہال کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ کپڑے کیسے بنانے، یہ چشمہ کیسے بنانا ہے، گھڑی، کروڑوں روپے کی گھڑیاں وجود میں آ گئی ہیں، گاڑی کیسے خوبصورت بنانی ہے، کارپٹ کیسے خوبصورت بنانا ہے، زندگی سے ریلیٹڈ، حتیٰ کہ یہ جو کھانے پر سلاد رکھتے ہیں اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، اس پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور اس کے بھی ماہر ہیں، اور کمرے میں رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کے بھی ماہر ہیں کہ یہ ٹائل یہاں لگاؤ، یہ رنگ یہاں لگاؤ۔ لیکن ایک خلا ہے بڑا زبردست جو یہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کو سیکھ سکتا ہے، وہ ہے کہ زندگی کیسے خوبصورت، زندگی بالکل الگ چیز، وہ کیسے خوبصورت، یہ بھی ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر میری زندگی قید ہے، ہم اپنے اپنے قید خانے میں ہیں، ہمیں دیکھنے میں موت خوفناک نظر آتی ہے، ہر مرد عورت کو نظر آتی ہے، لیکن اگر اللہ راضی ہے نا تو اللہ کی قسم موت چھٹی ہے۔ ہفتہ اتوار بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، کیسے رات کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔ اور میں جب سکول پڑھتا تھا یہاں سینٹر ماڈل سکول میں، تو پڑھائی کا شوق تو تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا، بھائی تینوں ڈاکٹر بناونا ہے تے پڑھ۔ تو میری آخری جو ہوتا تھا ہمارا پیریڈ، وہ بریک کے بعد 2 ہوتے تھے، بریک میں ہم ہاسٹل والے لڑکے کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے آتے، پہلی شوق ہو نہیں، روٹی کھا کے اور بوری بن گئے تو پہ اونگ دے، تو میرے کان لگے ہوتے تھے کہ وہ آخری بیل کب بجے گی، اور ہمارا وہ تھا اس وقت پی این منشی خان، اس کا نام تھا منشی خان، لمبا قد پٹھان تھا وہ، تو ٹیچر کیا کہہ رہا ہے میں نے کچھ پتہ نہیں، کیا وہ سمجھا رہا ہے، کیا وہ بتا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوتے تھے کہ وہ ٹن کیس لے ہونی، جو ہی وہ ٹن کی آواز آتی تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کی نظروں میں نہ رہوں، تو میں وہاں سے نعرہ لگاتا چھٹی، اور ایک جمپ لگاتا تھا۔ چھٹی کا تصور کتنا اچھا ہے، میرے رب کی قسم، اگر اللہ راضی ہے ہم سے، جاتے ہوئے اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، اور موت چھٹی ہے، ہمیشہ کے دکھوں سے انسان نجات پا جاتا، لیکن چونکہ اس کا منظر خوفناک ہے، بولتا مرد ہے یا عورت، وہ طارق جمیل کی بجائے میت کہلانے لگتا ہے، ڈیڈ باڈی کہلانے لگتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل دی منجی چاہو، کہتے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، وہ نام ہی تبدیل ہو جاتا، پھر ہم جا کے آپ مستورات تو جاتے نہیں، ہم ان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتے، اوپر سلیں رکھتے ہیں، اوپر مٹی ڈالتے ہیں، تو ظاہر بڑا خوفناک ہے، اس لیے وہ موت کی بات بھی خوفناک نظر آتی۔ عید کا موقع تھا اور میں اپنے گاؤں میں عید پڑھا رہا تھا، تو ایسے ہی کوئی موت کا تذکرہ شروع ہو گیا، تھوڑا میں نے وہ لمبائی کر دیا، تو میرے چاچا تھے رب نواز، میاں رب نواز مرحوم، وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر وہ نہ رہ سکے،
اور طارق میاں عید دا دیں کوئی چنگی گل کر تو موت نو لائے تے بہ گیا. تو یہ ہمارے ذہن کی عکاسی ہے. اور کوئی چنگی گل کر تو موت نو لائے تے بہ گیا کہ وہ موت ایک خوفناک چیز نظر آتی. اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں. اگر اللہ ناراض ہے اس سے خوفناک کوئی چیز نہیں. ہلاک ہو گیا. ہم اپنے پنجرے میں بند ہیں. یہ موت ہے کہ تو چھٹی ہو جائے گی, نکل جائیں گے, آزاد ہو جائیں گے اور ایک لامحدود کائنات کی طرف ہمارا انتقال ہوتا نا, ایک چیز کا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جانا. انتقال فرما گئے, انتقال فرما گئیں, یہاں سے وہاں چلی گئیں. عمر بن عبدالعزیز کی حکومت 3 بر اعظم پر تھی, 3 بر, اور ان کی عمر تھی 42 سال 42, جوان. 3 بر اعظم پر سے لاہور بھی ان کی حکومت کے تابع تھے. تو ان کو زہر دیا گیا تھا. تو طبیب نے ان کو جب چیک کیا کہا امیر المومنین زہر کا علاج ہو سکتا ہے. فرمانے لگے اگر تم کہو نا یہ یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ بھی نہیں کروں گا. میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں, میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں. اور اس سے 1 ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلا کے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں ایک دعا کر میرے لیے. کہنے کہ پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں گا. کہ نہیں پہلے قسم. جب انہیں قسم اٹھائی کہنے لگے میرے لیے دعا کر, اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. کہ یہ دعا میں کبھی نہیں کر سکتا, ساری امت کا نقصان ہے, تیری موت. کہ دیکھ تو نے قسم اٹھائی, دعا کر. انہوں نے دعا کی. دعا کر رہے تھے تو بچہ آ گیا, ایک بچہ. 12 تھے بچے بچیاں, تو ایک بچہ آ گیا. کہنے لگے اے میں نے بڑا پیارا ہے, دعا کرے بھی میرے نال ہی جاوے. تو اگلے ہفتے دونوں باپ بیٹا ایک ہی وقت میں اٹھ کے جا کے زیر زمین سو گئے. اب وہ زندگی جو اس پنجرے میں بند ہے یہ کیسے خوبصورت ہو. چونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا, ڈرائنگ روم کی خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی, بیڈ روم کے عالی شان ہونے سے, 10-12 کروڑ کا نیکلس پہننے سے, 50 کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی. 50 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی. زندگی ایک اور چیز ہے, اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے, وہ اور جہان. تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ بتایا. جس اللہ نے زندگی دی اسی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے, اور وہ ایک ہی جگہ سودا ملتا ہے پورے لاہور میں, اور کسی کے پاس پورے 6 بر اعظم میں, 7 بر اعظم میں, اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے. وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے. وہاں آؤ تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی. سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں. دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے, اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں, ایک آدمی وہاں غریب نہیں. سب خوشحال ہیں, مالدار ہیں, فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں. اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا. اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً جائز, کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کی درخواست پہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں. ملک خوبصورت, لوگ خوبصورت, وادیاں خوبصورت, گھر خوبصورت, سواریاں خوبصورت, شہر چمکتے اجلے. میں لیٹ آ گیا, معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ ہیں, دریا بنے ہوئے ہیں,
تو بیڑی دی لوڑ آئی اسی گڈی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے. تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے؟ کہ تم اگر مرنا چاہتے ہو آ جاؤ، ہم تمہیں زہر کا ٹیکہ لگا دیں. کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے. یہ بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اس نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنے حبیب کی طرف، اور کسی کو نہیں دیا. وہاں سے یہ ملے گا. کیونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، احساسات کا نام ہے. احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی، اور احساس کو جب نشو و نما ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی. اور زندگی احساس پر چوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی، برے رویوں سے پڑتی ہے. برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں، اور اچھے رویے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے. ایک آدمی 20 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں، کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوگی؟ اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہوگی؟ یا خاوند بیوی میں بدتمیز ہوں، عورت کی زبان بھی لمبی ہو، مرد کی زبان بھی لمبی ہو، تو کیا انہیں رولز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہوگا؟ یا سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہوگی؟ میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتا، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا، چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے ہیں. احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں، اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے. بھائیوں میں سلوک نہ ہو، خاوند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی میں سلوک نہ ہو، تو وہ جنگل بن جاتا. اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات، آپ، ہم، یہ ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتے. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں، اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے، جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی، یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے. تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا، کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان والا ہوں، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی وسأبلها ببلالها. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. میں اسے پانی لگاؤں گا. تو پہلا حسن دیا خاندان کا، ساری کائنات میں سے چھانٹ کے
الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے، اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ ابھرتی رہیں۔ تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا، اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا۔ ایک دفعہ میرے بھائی نے ہمارا وہ جو نہیں ہوتے جائیداد کے زمینوں کے کاغذات، تو ملتان کی کونسل سے انگریزوں تک کے دور سے نا اپنی پیڑھی نکالی، نسب نامہ نکالا، تو کچھ 16 نام نکلے، 16 ممکن ہے اس سے اوپر ہندو ہوں، تو 16 نام اسلامی تھے۔ تو وہ اس نے نا فریم کروا کے گھر میں لگوا دی۔ میں ان کو یاد کرنے کی صرف 16 ان کو میں یاد کرنے کی میرا حافظ اللہ کا شکر اچھا ہے، تو میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ آپ یقین مانے مجھے ابھی تک یاد نہیں ہو رہا، اتے ہیٹھا ہو جان دن یاد نہیں رہے۔ میرے نبی کے 80 واسطے ہیں، ہم نے 16 واسطے تلاش کیے، یاد نہیں ہو سکے۔ میرے نبی کے 80 واسطے، اور وہ میرے سینے میں اللہ نے ڈال دیے، محفوظ کر دیے، کہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے۔ آدمی کو اپنے خاندان عزیز ہوتا ہے، رشتہ عزیز ہوتا ہے، اور اگر پیو دادوں کے پیچھے کوئی تاریخ ہو تو اور زیادہ آدمی فخر کرتا ہے، لیکن میں نہیں ان کو محفوظ کر سکا۔ لیکن چونکہ پیچھے یہاں میرے اللہ کا نظام چل رہا ہے، تو اللہ نے اس کو میرے سینے میں بند کر دیا۔ میں نے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا نسب پھیلا دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عاذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میں جب بھی جاتا ہوں نا حج پر، عمرے پر، تو میں سلام یوں پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پوری پیڑھی کو پیش کر کے سلام پیش کرتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ختم، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اتنا ہی ہر کوئی پڑھتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دولت مجھے دی کہ میں پہلا بندہ ہوں، دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے پہلے بھی لوگ ہوں، تو جس نے اللہ کے نبی کے دربار پہ کھڑے ہو کر یوں عرض کیا۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، جو پنجاب کے دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ زمینداروں کے مراسی ہوتے ہیں، جو ان کے پیو دادے پردادوں کے نام یاد کرتے ہیں، پھر ان کی واللہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹ، بالکل جھوٹ، پہلا ہی جھوٹ سرداریاں قائم، پہلا جھوٹ، کبھی کسی کی سرداری قائم ہے بھائی؟ ڈیرے آباد، کبھی کسی کے ڈیرے آباد رہے؟ ڈیرے آباد سرداریاں قائم، لیکن اسی پر ہی ہم خوش ہو جاتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے نہ سرداری قائم رہتی ہے نہ ڈیرے آباد رہتے ہیں، لیکن وہ اچھا لگتا۔ پھر وہ جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں، نام یاد کیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کلچر ہے ہمارے، اب تو خیر زمیندار شہروں میں شفٹ ہو گئے،
اور خرچے بڑھ گئے، بخل بڑھ گیا، ضرورتیں بڑھ گئیں، سخاوت ہمارے مک گئی، مٹ گئی۔ تو وہ ایک کلچر تھا، اس سے متاثر ہو کر میں نے جب یاد کیا تو میں روضہ اقدس پر پہلی دفعہ جب سن 2000 کے بعد جو 2000 میں نے یاد کیا تھا، امریکہ کا سفر تھا، میں نے اس سفر میں یہ یاد کیا تھا، ہمارا کوئی 2-2.5 مہینے کا سفر تھا۔ تو جب اس کے بعد میں آیا تو میں نے کھڑے ہو کر یہ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ نکمے، کمزور، ناقص، ہمارے مراسی ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے، ہم خوش ہو جاتے۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں۔ میں آج آپ کا مراسی بن کر آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں اور آپ کے گھر کو وہ سلام پیش کرنے آیا۔ پھر میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن مالک بن فہر، آخر تک سارا میں نے پڑھا، سارا آخر تک۔ اور پھر سارے وہ ایکشن جو ہمارے مراسی کرتے ہیں، چونکہ وہاں تو پولیس کھڑی ہوتی تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن میں نے چشم تصور میں سارے وہ ایکشن بنائے، سرداریاں قائم دیر آباد، حسن حسین دے دیر آباد، علی جعفر دے دیر آباد، یا رسول اللہ توڑے دیر آباد، وہ سارا میں نے ایکشن۔ اب میں جب بھی جاتا ہوں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کو خاندانی طور پر وہاں پہنچا جہاں کو نہیں جا سکتا۔ پھر آپ کی ذات کو اتنا حسن بخشا، ایک آدمی بات حسن کی کرے، آپ کالا کلوٹا بیٹھا ہوئے تو گال جڑ دی کوئی، تو آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مریل بکری کھڑی تھی وہاں، بالکل چمڑا تے ہڈی۔ ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کہ آپ اجازت دو۔ ان کا لہلا، چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہٰذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑے ایو جی بکری جو دودھ کڈو ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایسے دیکھنے لگی۔ تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر دیا۔ بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے، لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے۔ بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں مر جاتی۔ یہ بکری 22 برس زندہ رہی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی۔ جب شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا اے دودھ کتھو ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو وزا گیا کملی ہو گئی، اتھو دودھ کتھو آ گیا؟ وزا گیا اسے چو آیا ہے، وزا گیا اپنی عقل دا علاج کرو، یہ کتھو آ گیا؟ کہا نہیں، ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور چشمہ بنا دیا۔ اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ، سفیلی ذرا دسے نہ کیوں جائے؟ اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء
ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا ازج اقرا وسیم قسیم في عينيه تعج في صوته صحل في لحيته كفافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وهو أندر الثلاثة۔ مجھے بھی ہمیشہ اس کے ترجمے میں تھکنا ہی پڑتا ہے، لیکن مجھے اس کی بڑی ایک تعبیر اللہ نے سجائی۔ کہنے لگے، میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، کہنے لگے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایسا انسان دیکھا مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، کہ مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاندی زمین پہ کپڑے پہن کے اتر آیا۔ کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھیں، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھیں۔ ادعج اشکل احور اہدب اکہل انجل ابرج، میرے نبی کی آنکھوں کے بارے میں 7 الفاظ آتے ہیں، 7 جو میں نے ابھی دہرائے، اور ان 7 کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، ایسی خوبصورت آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی آپ کو۔ کہ آواز میں جادو تھا، آواز میں جادو تھا، آواز دل کو پکڑتی تھی، گردن لمبی خوبصورت تھی، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور براق الثنایا، دانت ایسے خوبصورت تھے، مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، جب بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، چپ ہوتے تھے وقار چھا جاتا تھا، خوبصورت سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگریالے بال تھے، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سیدھا وجود تھا، سیدھا۔ کتنے ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، آپ سجے پاسے بیٹھے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے گئے ہوں، پیٹ کھبے پاسے ہوں آپ سجے پاسے ہوں۔ تو اللہ نے کھانا حلال حرام بند کیا ہے، حلال کھاؤ، حلال کا بھی طریقہ سکھایا کہ مجھ بنتے نہ کھاؤ، بندہ بنتے کھاؤ، اتنا نہ کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں، زیادہ کھانا انسانیت نہیں، کم کھانا انسانیت۔ بیچ میں بات آگے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے اس کا پیٹ ہے، اور اگر تم نے کھانا ہی ہے اور تم کہتے ہو نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو 3 حصے کرو، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے، ایک حصہ چھوڑو، ساری زندگی بیماری نہیں آئے گی۔ لیکن یہاں تک کھانے کے بعد پھر ڈاکٹروں کی چاندی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب تک یہ بیکریاں ہیں، یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈز ہیں، صحت مند کوئی نہیں ہوگا۔ بھوکے رہنے میں اللہ نے صحت رکھی، کھا کھا کے تباہی پھیر دیتے۔ میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے شوگر ہو رہی، دبا کے کھانے سے شوگر ہو رہی۔ اللہ میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کی چیزیں بھی بتائیں، کھانے کا طریقہ بھی بتایا، کھانے کے آداب بھی بتائے۔ کہنے لگی 2 لفظ جو دنیا میں کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہوئے، میں نے آخر میں چھوڑ دے۔ کہنے لگی ابو معبد میں جب اس کو دیکھتی تھی نا تو میرے دیکھنے کی طلب اور بڑھ جاتی تھی، پھر جب دیکھتی تھی طلب اور بڑھ جاتی تھی، وہ جب تک کھڑے رہے میری آنکھ نہیں بھری۔ وسیم وسیم وسیم، ابو معبد میں جدھر سے دیکھتی تھی حسن ان کا غلام تھا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا۔ قسیم قسیم، قسیم اسے کہتے ہیں
جس کو چاروں طرف سے حسن و جمال نے گھیرا ہوا ہو، اور وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے۔ دنیا کا ہر حسن تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد خوبصورتی ختم، کشش ختم۔ ایک ہستی کائنات میں آئی ہے میرے اور آپ کے نبی، جن کو جتنا دیکھا جاتا تھا دیکھنے کا شوق بڑھتا تھا۔ ام عائشہ بیٹھی کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر گئی، تھوڑا سا اندھیرا نظر نہیں آ رہی، ہمارے نبی کمرے میں انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی تو آپ نے سوئی کو اٹھایا ہے۔ یہ میرے نبی کا ظاہر ہے جو اللہ نے اتنا خوبصورت کر کے بنایا۔ پھر یہیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی بھی ملی کہ زندگی خوبصورت ہو۔ زندگی خوبصورت ہوتی ہے رویوں کے ساتھ۔ پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے، پھر اولاد ہے، پھر آگے رشتے بنتے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ سارے رشتے یہ اس زندگی سے بنتے ہیں جو میرے نبی ہمیں سکھا کر گئے۔ آپ بطور، چونکہ آپ نے باپ تو دیکھا نہیں، ماں کو دیکھا ہے، اور ماں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 6 سال رہے ہیں، تو ماں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ماں کے ساتھ سلوک ہوگا تو ماں دعا دے گی نا، باپ کی خدمت کرو گے تو باپ دعا دے گا نا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو زندگی، باپ کو تو نیند نہیں آئے گی، ماں کو تو نیند نہیں آئے گی۔ ماں باپ میں سلوک و اولاد لڑ کے بیٹھی ہو تو ماں باپ کو تو نیند نہیں آئے گی۔ بیوی بدتمیزی سے بات کرے تو خامند کے نیند اڑ جائے گی، خامند بدتمیزی کرے تو بیوی کی نیند اڑ جائے گی۔ تو یہ کہاں سے زندگی ملے گی؟ میرے نبی کے دروازے پر جاؤ، وہاں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو آپ نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی، محمد، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، ماں جی میں حاضر ہوں، ماں جی میں حاضر ہوں۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کا ماں باپ کے لیے طریقہ کہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ بچے ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، اور انہی پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم ہے آج کے ماں باپ کا 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور ماں باپ سے اس کی محبت کی تار کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں۔ 7ویں سال میں وہ بدتمیز ہوا پڑا ہوتا ہے، اب مائیں پریشان ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے بدتمیز ہیں، کیونکہ ماں نے گود نہیں دی، جو ٹائم ماں نے دینا تھا وہ دے دیا اسکول کو۔ اور ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں، علمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ میرے ملک کا یہ روگ ہے کہ یہاں کا وکیل بھی کاروباری ہے، یہاں کا ڈاکٹر بھی تاجر ہے، یہاں کا وکیل بھی تاجر ہے، یہاں کا جج بھی بک جاتا ہے، اور یہاں کا اسکول اور کالج بھی کاروبار ہے۔ 3 سال کا بچہ جب ماں باپ سے دور ہوتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا، تو وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی، سر اٹھا، جو ہی وہ سر نکالتا ہے تو وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ نے ٹائم نہیں دیا۔ اور پھر اس موبائل نے ہماری زندگی، گھر کی زندگی تباہ کر دی ہے کہ بچہ آ کر ماں سے بات کرتا ہے، ماں موبائل کو دیکھ کے بچے سے بات کر رہی ہوتی، وہ باپ سے بات کرتا ہے، وہ اپنے موبائل میں اور بچے سے بات کرتا ہے۔ یہ اس بچے کی عزت کو ذبح کر دینے والی بات۔ آنکھ سے آنکھ ملانا عزت دینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب جب کوئی آپ کو بلاتا نا یا رسول اللہ آپ سے، تو مثلا یہ ہماری مجلس ہے، ادھر بھی لوگ ہیں، ادھر بھی لوگ ہیں، اب مجھے کوئی ادھر سے بلائے تو میری تو اتنی گردن مڑے گی، کوئی ادھر سے بلائے میری اتنی گردن مڑے گی، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے جب کوئی آواز دیتا یا رسول اللہ
تو اب یوں نہیں کرتے تھے، ہاں جی دسو کی گل ہے، اب پورا یوں کرتے تھے ایسے. بولو میرے بھائی کیا بات، سبحان اللہ، اللہ اکبر. آپ کو ادھر سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، سب ایسے نہیں کرتے تھے، ہاں جی بولو. اب پورا ایسے مڑ کر پھر فرماتے جی فرمائیے کیا بات. اب عام لوگوں کے ساتھ یہ فرماتے تھے، ہم تو اپنی اولاد کے ساتھ یہ نہیں کرتے، بیوی خامند کے ساتھ یہ نہیں کرتے، خامند بیوی کے ساتھ یہ نہیں کرتے. تو وہ ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے نبی نے بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہ میری ماں ہوتی تو میں نماز ہی توڑ دیتا اس کے لیے. حج کا سفر 70,000 کا مجمع تقریباً جمع ہو چکا ہے ابوا پہنچتے پہنچتے، اور آپ ایک دم اونٹنی کا رخ موڑو پہاڑوں میں چلے گئے. میری زندگی سفروں میں گزری ہے، ان میں خوبصورت ترین سفر میرا وہ ہے جو میں نے حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ حاضری تھی، پہاڑوں کے اندر. آپ اندر تشریف لے گئے، مجمع بھی ساتھ ہو گیا، کدھر جا رہے ہیں، اونٹنی کو بٹھایا. پہاڑ ہے کوئی 40-50 فٹ اونچا، اس کے اوپر قدرتی ایسے ایک پلین بنا ہوا ہے جیسے اللہ نے پہلے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اب تو انہوں نے قبر کا نشان مٹا دیا ہے. تو ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لے گئے اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا ایسے. یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچے کے رونے کی. جب وہ رونا چاہتا ہے تو پھر اپنے پاؤں اٹھا کر یوں کر دیتے. پھر اس کے بعد آپ ایک معصوم بچے کی طرح روئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گیا، آپ کا احرام تر ہو گیا، اور اپریل کی دھوپ تھی. اور آپ نے فرمایا میں آج رات یہیں قیام کروں گا. میں وہاں گیا ہوں، وہاں 2 آدمی نہیں ٹھہر سکتے. میرے نبی نے کہا میں یہیں ٹھہروں گا. آگے کوئی 6-7 میل دور انتظام تھا حاجیوں کے اس قافلے کے ٹھہرنے کا. کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ نے وہ رات اپنی ماں کے سرہانے گزاری. اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ سیرت پڑھی تھی تو مجھے چشم تصور میں وہ نظر آ رہا تھا. حضرت آمنہ کی عمر صرف 25 برس تھی اور ہارٹ اٹیک ہوا اچانک، بولا نہیں جا رہا. اور اللہ کے نبی ماں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں کہ کیا ہوا، 6 سال کا بچہ پہلی موت دیکھ رہا ہے، وہ بھی ماں کی. تو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو بولا نہیں جاتا، بلا رہے ہیں بولا نہیں جا رہا، آواز نہیں نکل رہی. تو بلا رہے ہیں ام ایمن بھی ساتھ ہے، آواز نہیں نکل رہی. لیکن بجھنے سے پہلے شمع کے جو بھڑکتی ہے 2 لفظ بولے، کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت طہرا. میرے بچے، ہر جوانی ڈھلتی ہے اور ہر زندگی موت کا نوالا بنتی ہے. مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک ایسے بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو پاک کر دے گا، پاکیزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پتھروں میں ہی دبایا، کوئی کھودنے کا تو انتظام ہی نہیں تھا. تو جب پہاڑ سے نیچے اترے تو اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھ چھڑایا، دوڑ لگائی اور پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے. تو ام ایمن آپ کی ماں ہیں، دودھ پلا. 8 عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلا، ان میں ایک ام ایمن بھی. وہ جب پیچھے گئیں تو ایسا منظر تھا جس کو دیکھ کر شاید زمین بھی رو رہی ہوگی اور آسمان بھی اور ابوا کے پہاڑ بھی. آپ ماں کی قبر پر ایسے لپٹے ہوئے اپنے سینے کو پتھروں کے ساتھ اور یوں دونوں ہاتھوں سے پتھر لیے ہوئے تھے. جب آپ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا تو آپ فرما رہے تھے، ماں جی آپ کے سوا تو میرا کوئی نہ تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، میرے لیے اب کس کی گود ہے.
تو ایمن رضی اللہ عنہ نے اٹھانا چاہ کے بیٹا اٹھو، تو آپ نے انکار کر دیا، تو نے کھینچ کے نیچے لائیں اور زبردستی لائیں اور اونٹنی پر بٹھایا، اور آگے 2 راتوں کا سفر تھا، وہ سب میرے نبی کے خاموش آنسوؤں سے آپ کا گریبان تر ہوتا گیا، اور آگے نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی اور آسرا ہے، نہ باپ ہے، باپ اور ماں ہی بڑا سہارا ہوتے ہیں۔ دادا نے کفالت میں لیا، 8 سال کی عمر میں ان کا بھی اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تو وہ سارا منظر میرے سامنے گھوم رہا تھا، اوپر سے سورج ڈوبنے والا تھا، تو وہ عجیب کیفیات تھے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر آپ اور میں زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا ہوگا، ان بچوں کو سکھانا ہوگا۔ ہم نے کوئی کاروباری کام نہیں کیا ہے کہ ہم اسے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پیسہ کما رہے ہیں، حاشا وکلا، حاشا وکلا۔ ہماری یہ نسل، ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں کہ یہ پروان چڑھیں اپنے نبی کی محبت کے ساتھ، یہ پروان چڑھیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ۔ ان کے اندر اللہ، اس کے نبی کی محبت، ہر بچے بچی کے اندر اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی چپ ڈال دی، اس کو نکالا نہیں جا سکتی۔ میں اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے جذبے اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائیں، پھر ماننا آسان ہو جاتا، پھر اطاعت آسان ہو جاتی۔ جب محبت نہیں ہوتی تو اطاعت نہیں آتی۔ تو میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی کا تعلق میرے نبی والے خوبصورت اخلاق کے ساتھ۔ پھر آپ نے بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، 2 مہینے کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اور ہر بیگم قربان ہے، فدا ہے۔ 2 مہینے جس عورت کے گھر میں چولہا نہ جلے وہ خامند کا کیا حشر کرے گی؟ اور میرے نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا ہے، خود بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں، بیگمات بھی بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ایک ہی چارپائی پر، تو آپ کبھی یوں کروڑ بدلتے، کبھی یوں کروڑ بدلتے، پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی کے اوپر ایسے پیٹ کو ٹیک کر نیچے جھک گئے۔ تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہو کر فرمایا، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، جو میرے نبی کا، میرے اللہ کا محبوب اور حبیب ہو، جس سے پردے ہٹا کر میرا رب کلام کر چکا ہو، جسے قاب قوسین او ادنیٰ کا مقام دے چکا ہو، اور جس سے آگے مقام محمود پر بٹھانے والا ہو، اور جس کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلنے والا ہو، عائشہ بھوک بڑی لگی۔ تو عائشہ رونے لگی، کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہ نہیں عائشہ، اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، مجھ سے پہلے جو نبی میرے ساتھی تھے وہ بھی اسی طرح چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ اور اس کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں، فدا ہو رہی ہیں۔ کس چیز نے باندھا ہوا تھا؟ میرے نبی کے سلوک نے، میرے نبی کے اخلاق نے۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی۔ تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں، زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں، چونکہ سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے، سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ اس وقت طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، اس نے ہمارے اندر جو ایک نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرب کر دیا ہے، تو غصہ بڑھ گیا ہے، برداشت گھٹ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں۔ پہلے یورپ میں سنتے تھے، اب یہاں پاکستان آج شادی ہوتی، چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی۔
میں وہاں بیان کے لیے نکل رہا تھا مانچسٹر، تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ لاہور کا تھا، کہا جی میں وکیل ہوں۔ میں نے کہا یہاں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں؟ کہا جی نہیں، یہاں جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے جینون ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں جی آتے ہیں۔ میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ طلاق کے آتے ہیں، طلاق 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 طلاق۔ کہ نہیں سیکھا، زندگی برداشت کا نام ہے، برداشت کرنا سیکھا نہیں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی، خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اور خاندان برادری سے باہر، یہی 3 نسبتیں ہیں۔ اپنے خاندان میں قریش، تو آپ کی کئی بیگمات قریش، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں۔ قریش سے باہر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قریش سے باہر ہے برادری۔ پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود، حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی۔ ہر نسل سے شادی کی، اوپر والے کا نظام ہے۔ اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ، اپنے برابر ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے سے کم فخر میں جویریہ، صفیہ، اپنے سے غربت کے ساتھ نہیں۔ عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ، ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا، عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ، بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ، مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب، کماری سے شادی کی حضرت عائشہ۔ جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں تیزی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مزاج میں شدت تھی، زندگی گزار کے دکھایا۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے۔ جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے۔ میرے نبی کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے۔ جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے، عورتوں کو خامد بھول جائیں گے، خامدوں کو بیویاں بھول جائیں گی، اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے۔ اور میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہوگی؟ اب ایک حدیث سنو کہ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا عائش انہ لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ میرے رب کی قسم، ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں آپ کو بتانے، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر اچھا جی جنت بھی یہی لبنی ہے جی، یہ جنت جا کے بھی یہ جنالی رانا ہے، یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم یہ دلداری تھی۔ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے۔ سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہے، خامد اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری سورت اتاری ہے، اور سینکڑوں آیات اتاری۔ چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں۔
میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا، میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات، اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ جہاد کا سفر، کاروباری سفر نہیں، میرے نبی کا، اور چلنے لگے، اعلان ہوا کوچ کرو، سب نے سواریاں کس لیں، سامان کس لیا، یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا، اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھیں، ہار کوئی نہیں، یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں، ہم پھر چلیں گے۔ تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے بہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ۔ میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے، جہاد کا سفر، اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی، اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں۔ اس دن چھپ گیا، اور ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے، اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبت ہے، اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی، کیڑی گل ہے ہار دی، ایک لفظ نہیں فرمایا۔ سارے قافلے نے قیام کیا، عشاء تک تو پانی تھا، وضو کا پانی ختم ہو گیا، عشاء مغرب عشاء پڑی کٹھی تو پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی، اے ویکھے تیری دھی دے مگر ساڑے نال کی بنی، ہن اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں تو وضو کی میں کرنا ہے۔ اب ابو بکر کو غصہ چڑھا، اس ایک دم، وہ تو باپ تھے، وہ گھس گئے خیمے میں، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اور اماں جی ایسے بیٹھی تھی، آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں، اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی، اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، باپ بھی ہیں، تو اب مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے۔ تیرے جب اور پھر یوں ماری زور سے انگلی بیٹی کے نا یہاں، پہلے یوں کرتے پھر ایسے ماری زور سے، وہ کہنے لگی میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، تو ماری گیا ٹھا ٹھا ٹھا، وہ منہ سے کہہ رہے، اور وہ ایسا کر کے بیٹھی جم کے، غصے میں باہر چلے گئے۔ اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر، تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کیسے کریں؟ سبحان اللہ، اللہ نے قانون بدل دیا، دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے، 1,24,000 نبی آئے، پانی نال ہی وضو ہو سکتا ہے، اس سے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اچھا میرے بندو پانی مک گیا ہے، چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا، چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے نا، اماں عائشہ کہنے لگے واہ ابو بکر بھائی تیرے تو فعل کی کم بن گیا، تیری دھی دے تو فعل کی کم بن گیا۔ تو اسید بن حزیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے، تو وہی ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی طفیل امت کو ملی ہیں۔ تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی
سے محروم ہونا پڑا، میں قربان جاؤں اپنے رب پر، اپنے حبیب پر، اس ماں عائشہ پر۔ دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو۔ واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری، سحری و نحری، سحری و، کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھی اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں دراز تھے، نیم دراز اس طرح تھا، اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا، ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور باقی یہاں تھی، آپ اس طرح۔ اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی آرام گاہ بنا، ابدی آرام گاہ بنا۔ واحد اماں عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گاہ بنایا، اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ کے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے، اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ کائنات، اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے، مسجد نبوی مٹ جائے گی، بیت اللہ مٹ جائے گا، مدینے کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگیں، ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی، اور وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے لگتا ہے اتھے کدی آبادی ہوئے گی، ایتھے لگتا ہے کدی آبادی ہوئے گی۔ یہ زبانوں پہ ہوگا جب سارے نشان مٹ جائیں گے، اس وقت بھی 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام صبح سے شام تک پڑھے گا اور شام سے صبح تک پڑھے گا۔ یہ واحد میں خاتون ہیں عائشہ بنت ابی بکر، جن کو اللہ نے یہ عزت بخشی، اور یہ واحد خاتون ہیں جب ان کے اوپر تہمت لگی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ تہمت لگی، بیٹے نے گواہی دی، اور اماں عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے گواہی دی کہ میں گواہ ہوں، اللہ گواہ بن کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تیمم کرو بھائی، سارے خوش ہو گئے، سارے خوش ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب میرا ہار چھوڑ دیں، اب چلیں۔ تب آپ نے کہا چلو بھائی کوچ کرو۔ اس سے زیادہ کوئی دلداری کا واقعہ پیش کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب اونٹنی کو اٹھایا گیا، وہ ہار کا دھاگا ٹوٹا اور پھسل کے اونٹنی کے نیچے چلا گیا، وہ سارے کھبے سجے ویندے رہ گئے، ہار نیچے پڑا تھا۔ جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے سے نکلا، تو صاحب نے کہا لے بھی عائشہ اے تیرا ہار بھی لب گیا۔ یہ دلداری ہے میرے نبی کی، یہ ہمیں سکھایا۔ کہیں عورتوں کی بدتمیزی بھی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے اور وہ اپنے گھر اجاڑ دیتی ہیں اپنی زبان کی شدت کی وجہ سے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، لیکن کوئی زیادہ معاملہ مردوں کی طرف سے خراب ہوتا ہے تو شریعت نے بھی اس کو زیادہ بیان کیا، اور میرے نبی نے بھی اس کو اجاگر کیا۔ اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو بیان فرمایا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ساس توڑ رہی ہے، کہیں سسر توڑ رہا ہے، کہیں نندیں توڑ رہی ہیں، کہیں خود خامد اپنی بے وقوفی کی وجہ سے توڑ رہا ہے، کہیں بیوی اپنی حماقت کی وجہ سے اس رشتے کو توڑ رہی ہے۔ ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامد کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے
نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح لائف کو بیلنس کیا میرے نبی نے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے اور کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر، صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے۔ آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ، جو ستاتا ہے چپ ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت، الٹا کے رکھ دیتی ہے چیزوں کو۔ چپ رہنا سیکھ، خاموش رہنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ، تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا حسن آتا ہے، کتنی زندگی میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ غصہ نکال دینا وقتی ایک راحت ہوتی ہے، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پی جانا، سہ جانا، یہ آپ کو ایک عظیم و شان ہستی بنا دے گا۔ آپ کی دعائیں عرش سے جا ٹکرائیں گی۔ چپ رہنا ان بچوں کو سکھائیں، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو چپ رہنا سکھائیں کہ میں دکھ سے کہتا ہوں میرے دیس کا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، ظالم ہے، ظالم ہے۔ اس میں نہ کوئی نمازی کی قید ہے، نہ بے نمازی کی، نہ دیندار کی، نہ بے دین کی، نہ کسی پردے والے گھر کی، نہ بے پرد گھر کی۔ سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، بہت ظالم۔ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب بن چکا ہے، عذاب۔ پہلے ایک رحمت تھی یہ کہ سب کو اپنے حقوق حدود کا پتہ تھا، اب کسی کی زندگی میں دخل دینا یہ ہمارے اخلاق بن چکے ہیں، تو ہم اپنی زندگیوں کو خراب کر چکے، برباد کر چکے۔ پھر اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، حسین کے ساتھ 6 سال، حسن کے ساتھ 7 سال علیہم السلام رضی اللہ عنہما۔ 7 سال میں بچہ سمجھدار ہوتا ہے، ایک نصیحت نہیں کی، ایک نصیحت، 7 سال ایک نصیحت نہیں پائیں گے آپ۔ اتنے بڑے نبی، اتنا بڑا انسانیت کا بوجھ، اور روزانہ ٹائم نکال کے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، کشتی کرتے تھے، اور بھائیوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے تھے۔ تو حضرت جعفر جوانی میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو، عون، عبداللہ، محمد، ان کے 3 بیٹے تھے، ان کو بھی بلا لیتے، اور ایسے ان کو لائن میں کھڑا کر کے پھر ایسے بائیں پھیلا، ہاں بھائی آؤ بھائی مجھے پکڑو، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا، کون ہے جو مجھے پہلے ہاتھ لگائے گا۔ وہ دوڑ لگاتے، پانچوں کا پانچوں، کوئی سر پہ چڑھتا، کوئی کمر پہ چڑھتا، کوئی گود میں گرتا، اور میرے نبی بیٹھ کے مسکراتے۔ ایک مجھے بات یاد ہے، صرف ایک یاد کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی، صدقے کا آیا تھا مال، تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں، تو ہم کہا بخ بخ بخ، تو آپ نے منہ میں نا انگلی ڈال کے کھجور نکال لی کہ بیٹا ہمارے گھر پہ صدقہ جائز نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ بس یہ ایک بات مجھے اپنے نبی کی زندگی میں ملتی ہے۔ ٹائم دیا، محبت دی،
کمال کی بات ہے نہیں؟ اتنی بڑی ہستی ہو اور بچوں کے لیے گھوڑا بنے کھڑے، آؤ بھائی آؤ بھائی، دونوں ہاتھ بھی ٹیک دیے، گھٹنے بھی ٹیک دیے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ ان کو کمر پہ چڑھایا اور پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور پھر ان سے کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا؟ اونٹ متیہ سواری کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر متیہ عربی میں اونٹ کے لیے بولا جاتا۔ تو پوچھتے بچوں تمہاری سواری کیسی ہے؟ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور نواسی حضرت زینب ان کو اٹھاتے اور اپنی کمر پہ بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ یہ مائیں روز ٹھوکی کھلوتے، ایدو تھپڑ ایدو تھپڑ ایدو تھپڑ ایدو تھپڑ۔ ساری مائیں سکول ماسٹر بنی ہوئی ہیں، بس ٹھوک کے جاؤ، ڈنڈے ماری جاؤ، بس ایسی بے وقوف ہیں کہ جتنی محنت یہ کھانے پر کرتے، اپنے کپڑے کو سجانے پر کرتے، اس کا 100واں حصہ بچوں پہ کریں، ان کے بچے جنید بغدادی بن جائیں۔ ایک سکول کے حوالے کیا 3 سال کی عمر، پھر ٹیوٹر کے آتے، ٹیوٹر کے حوالے، اکیڈمیوں کے حوالے، پوچھو تو پتر ان کے روبوٹ ان کدی یہیں بھجے جاندے، ان کدی یہیں بھجے جاندے، ان کدی یہیں بھجے جاندے۔ اے آیا کہ بی آیا؟ اے بی سانو آ برباد کیتا ہے۔ آہا، اور سنو، چلو یہ تو گھر کی بات ہے نا۔ ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، آؤ بھائی کشتی کرو بھائی۔ ایک دن کا واقعہ نہیں، یہ آئے دن کا واقعہ ہے، لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی، حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو، تو آپ حضرت حسین کو شاباش شاباش حسین، ای ہے حسین، ای حسین، یعنی حسین زور لا، حسین زور لا، شاباش شاباش۔ اماں بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار، یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباش دے رہا۔ اس سے اور عجیب سنو، آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز، فرض نماز، نفل نہیں، گھر میں نہیں، مسجد میں، اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گئے، اور اینجے مندہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ جاتا۔ میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ ان سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کا نبی فوت تو نہیں ہو گیا۔ تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیکھا کہ چکر کیوں، پچھلوں کو تو نظر نہیں آنا، انہوں نے اینج کر کے دیکھا تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھے ہوئے۔ تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے، تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، میرے بچے کو کچھ نہ کہو، جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے۔ اور ایک اور تماشا ہوتا تھا، چونکہ اب نماز لمبی پڑھاتے تھے، لمبی ہوتی تھی نماز، تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے، حسین ادھر بیٹھتے، نماز میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں۔ اب یہ دونوں کی آپس میں نا وہ شروع ہو جاتی، وہ ادھر، پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آ جاتے، پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آ جاتے، پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں کرتے رہتے تھے، یوں، وہ ادھر وہ ادھر، وہ ادھر وہ ادھر، سبحان اللہ، نماز ہو رہی۔ اس سے عجیب سنو، آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب، آپ کی بڑی بیٹی زینب، ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ میں پہلے بیان کرتا ہوں، یہاں بٹھایا ہوا ہے علی یدہ، لیکن میں نے اب چند دن پہلے حدیث پڑھی، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں نہیں بٹھایا، یہاں بٹھایا ہوا تھا، یہاں کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، یہاں علی عاتقہ، اس کو عاتق کہتے ہیں، اور نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا،
پھر رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا، سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کے پھر نماز شروع کر دی۔ 4 رکعتاں میرے نبی انج پڑھائیاں کہ نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، صرف زندگی سکھانے کے لیے، صرف زندگی سکھانے کے لیے۔ بچوں کو پیار اتنا دو کہ وہ آپ پہ قربان ہوں، ڈنڈا، سوٹا، تھپڑ، بدتمیزی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ دوریاں پیدا کر دیتے۔ بہت چھوٹی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی، کچھ 7-8 سال کی عمر میں نے سگریٹ پینے شروع کر دی۔ گاؤں میں تھے تو کوئی ماحول تو تھا نہیں، تو گھر والوں کو پتہ چل گیا، تو اب مجھے سگریٹ سے روکنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے۔ جی کیسے سمجھایا جا رہا ہے؟ میری ماں نے میرا منہ کھولا انج کر کے، تو میرے ماسی نے چمٹا نپے تے وچ انگارا ہے تو این کر ٹھوکاں تیرے منہ وچ، ٹھوکاں تیرے منہ وچ۔ یہ مجھے سگریٹ سے روکا جا رہا ہے۔ جی مجھے منظر نہیں بھولتا، میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارا چمٹے میں ڈال کر، پاما تیرے منہ وچ، پاما تیرے منہ وچ، پینے گا سگریٹ؟ او میں نہیں پیندا، او میں نہیں پیندا۔ ٹھیک، باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگریٹ سلگایا، اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت، طاہر میاں، وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹا، 5 سال تھا، میں 7 سال اور 5 سال، میں کہتا میری شکایت لاوے گا، میں کہا تلی میں تلی دیا، میں نے سگریٹ اس کے منہ میں لگایا، تو بھی پی میں بھی پینا، تاکہ یہ میری شکایت نہ لگائے۔ تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں، ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں، جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا، جنہیں رشتوں کی قدر نہیں، انہوں نے خاک پڑھا ہے، کاغذ کی ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں، جس سے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نہیں، اللہ کی قسم جانور سے بدتر ہے، جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں۔ حضرت حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اچانک حسن نے پیشاب شروع کر دیا، مجھے یاد نہیں، میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ، میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پیشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو، مجھے یاد، میں اسی وقت پیچھے یا منجی تے سٹے یا ہیٹھاں سٹے پیشاب اتنے کرتا الو جائے نے۔ ٹھیک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، پیٹ ننگا تھا، تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پیشاب شروع کر دیا۔ میرے نبی ایسے بے حس و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پیشاب نہ رک جائے، تو آپ ایسے ہو گئے، تو پورا پیشاب کیا اور آپ ہلے نہیں۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آ کے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی، آپ کی بھی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، معراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے، یہ بہت بڑے معجزات ہیں، لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے۔ آپ کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حسن کو آگے بٹھایا ہوا تھا رضی اللہ عنہ علیہم السلام، تو ان کو ایسے زبان دکھاتے، حسن کو تھا تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے، جو ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان منہ میں کرتے، اچھا وہ ہنس پڑتے، بچہ ہنس پڑتا، تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے، پھر آپ زبان منہ میں کر لیتے، پھر وہ یہ کرتے ہنستے، پھر آپ چپ ہو جاتے۔ کتنی دیر آپ حسن کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے۔ آپ گلی میں گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، بچوں میں حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، پکڑو بھائی، تو وہ آگے بھاگے، تو آپ پیچھے جان بوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں
وجعل الصبی یلعب ہا ہونا وہا ہونا، جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے، وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے، پوری گلی یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور حسن حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے، اور آپ جان بوجھ کے اس کو پکڑ نہیں رہے، ہاں پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، اور وہ بڑے ہنس رہے ہیں کہ آج میرا نانا تو میں نے نپ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھوڑی دیر جب یہ کھیل چلتا رہا، پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ میرے بھائی بہنوں عزیزو، اسلام ہی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے، وہی ہم نے بھلا دیا۔ کپڑے کیسے ہوں، ٹائی کیسی ہو، کوٹ کیسا ہو، گاڑی کیسی ہو، کھانا کیسا ہو، لباس کیسا ہو، سواری کیسی ہو، گھر کیسا ہو، ڈرائنگ روم کیسا ہو، میچنگ کیسے ہو، بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے ہیں۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں، اس کو سیکھیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے، سیکھنے۔ ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھے تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو، تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے۔ یہ میں نے سیرت کی چند جھلکیاں، چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، خاوند کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ چند بڑے رشتے ہیں، اسی کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے، تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ۔ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں 14ویں کا چاند ہر وقت چمکے گا، اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا۔ جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی۔ اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں۔ ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں وہی آگے جائے، اسی کو آگے پہنچایا جائے، تو اس لیے پھر آن لائن شروع کر دیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بھی اگر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ میرے مالک، میرے اللہ، تو ہی ہے جو اندھیروں کو روشنیوں میں بدلتا ہے۔ تو سورج کو روک لے تو رات کا اندھیرا چھا جائے، تو رات کو روک لے یا اللہ کالی رات چھا جائے۔ میرے مالک، ہمارے دلوں پہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اور ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کا باطل ہماری عزت سے کھیل رہا ہے، ہماری جانوں سے کھیل رہا ہے، ہمارے مالوں سے کھیل رہا ہے، ہماری نسل سے کھیل رہا ہے، ہمارے ایمانوں سے کھیل رہا ہے۔ یا اللہ، ہماری بے بسی کی انتہا ہو چکی ہے۔ میرے مالک، تو ہدایت کا فیصلہ فرما دے، تو ہدایت کا سورج نکال دے۔ یا اللہ، کبھی تیری دھرتی اتنی گندی نہیں ہوئی جتنی آج گندی ہو چکی ہے، کبھی یہ گناہوں کا ابلتا ہوا گٹر ایسی نہیں بنی جیسے آج بنی ہوئی ہے۔ 6 کے 6 بر اعظم تیری نافرمانی سے بھر چکی۔ اللہ، میں تیرے رحم پر قربان جاؤں، تیرے درگزر کرنے پہ قربان جاؤں۔ تو کس طرح ہمیں ڈھیل دے رہا ہے۔ یا اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ قوم عاد اور سمود کی بجلیوں کی کڑک والی تاریخ نہ دہرا، یونس علیہ السلام والی قوم کی تاریخ کو دہرا دے۔
یونس علیہ السلام والی قوم کی تاریخ کو دہراتے اور پوری دھرتی کو فحاشی سے پاک کر دے، آوارگی سے پاک کر دے۔ میرے مالک، ایمان بچانا ہی مشکل ہو گیا ہے، شہر گندے ہو گئے، پہاڑ گندے ہو گئے، دیہات گندے ہو گئے۔ تیرے پاس پہنچنا ہے ایمان کو بچا کے، اخلاق کو بچا کے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم اندھیری رات کے مسافر بن چکے، ہم صحراؤں میں گم قافلہ بن چکے، کالے پہاڑوں میں بھٹکے ہوئے راہی بن چکے، ہمارے راہبر بھی راہرو بن چکے ہیں۔ میرے مالک، تیرے پیارے بندوں سے تیری دھرتی خالی ہوتی چلی جا رہی۔ یا اللہ، میرے اللہ، تو آجا، تو آجا یا اللہ، آجا میرے اللہ، تو آجا میرے اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، ہماری تدبیروں سے بات آگے جا چکی۔ آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے نمرود بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے قارون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، ان میں یا اللہ خدائی کے دعوے پیدا ہو چکے ہیں میرے مالک، اور ہم بے بس ہو چکے ہیں یا اللہ۔ جیسے ایک بوڑھا یا کمزور بچہ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس آنسوں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ ہماری معصوم سی نسل ہے۔ اے اللہ میرے مالک، اسے شیطان ناوالا بنا رہا ہے یا اللہ، یہ فحاشی کے دریا میں بہہ گئے ہیں یا اللہ، ہم بے بس خاموش تماشائی ہیں، تو آجا یا اللہ، تو آجا میرے اللہ، تجھے بلاتے یا اللہ، ایک زمانہ گزر گیا، تو آجا میرے اللہ، اپنی دھرتی کو پاکیزگی عطا فرما، پر سنت یونس کی طرح، سنت عاد و سمود کی طرح نہیں میرے مولا، پوری دھرتی کے کالے گوروں کو ایمان دے دے، خوبصورت زندگی دے دے، پاکیزہ زندگی دے دے میرے مالک، ہماری نسل کو قرآن سے جوڑ دے، انہیں گٹار سے ہٹا کر قرآن سے جوڑ میرے مولا یا اللہ، انہیں اپنے محبوب سے جوڑ میرے اللہ، اپنے محبوب سے جوڑ نصیب فرما میرے اللہ، ہماری بے بسی ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ جیسے بچہ ماں سے کہتا، ماں میں تو رو رو کے تھک گیا ہوں، میری بات مان لے میرے مالک، تیری عزت کی قسم، تھک گئے، ہڈیاں بھی چور چور ہو گئی میرے اللہ، فیصلہ تو کرتا ہے، ہدایت تو تیرے ہاتھ میں، دلوں پر تو تیرا راج ہے یا اللہ، تیرے سوا کون ہے جو دل کے تالے کھولے، تیرے سوا کون ہے جو دل کے دروازے، ہماری دنیا بھی لٹی پڑی ہے، دین بھی لٹا پڑا ہے، جان پر بھی آفت ہے، مال پر بھی آفتیں ہیں، عزت آبرو ایمان پر بھی آفات ہی آفات ہیں یا اللہ۔ تیرے وہ بندے جن کی تو فعل تو فیصلے بدلتا ہے، ان سے بھی تیری دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے، اب ہم تجھے کس کا واسطہ دیں، تجھے تیری ذات کا ہی واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے مدینے کی راتوں کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ جب سارا مدینہ سویا ہوتا تھا، تیرے حبیب کی آہیں، فریادیں، چیخیں تیرے عرش کو ہلا رہی ہوتی تھی، اور وہ صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں مانگ رہے ہوتے تھے، وہ پوری امت کے لیے روتے تھے، تڑپتے تھے۔ یا اللہ، تو نے ہی جبریل کو ان کے پاس بھیجا تھا کہ میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں آپ، تو یا اللہ تجھے تو سب معلوم ہے، لیکن ہم اپنا دکھ سناتے ہیں، تو یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، تو یا اللہ تو نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، راضی کر دوں گا۔ یا اللہ میرے مولا، میرے آقا، بے بسی کی انتہا ہو چکی، تڑپتے ہوئے لاشیں، عزتیں نیلام ہیں،
چور ڈاکو بادشاہ، انصاف کو بیچنے والے قانون دان ہیں، دھوکے باز تاجر ہیں۔ یا اللہ صبح ہی نہیں ہو رہی میرے اللہ، اتنی مدت گزر دن ہی نہیں چل رہا میرے۔ یہ دن تو 10 گھنٹے کے بعد طلوع کر دیتا ہے، 8 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد نکال دیتا ہے۔ میرے اللہ یہ تیری امت کی رات کو تو 300 سال ہو گئے، کب صبح ہوگی؟ بڑا جی چاہتا ہے مرنے سے پہلے تیرے حبیب کی امت کی صبح دیکھ لے۔ رات میں پیدا ہوئے، رات میں پروان چڑھے، رات میں ڈھلوان پہ پہنچ گئے، 2-4 گام فاصلہ رہ گیا، صبح نہیں دیکھی، باہر نہیں دیکھی۔ یا اللہ میرے مالک، میرے آقا، اپنے حبیب کی امت کی بہار دکھا دے، صبح دکھا، باطل کو ٹوٹتا دکھا دے، باطل کے نقشوں کو بکھرتا دکھا دے، انسانیت کے لیے ہدایت کا در کھلتا دکھا دے۔ عرب انسان تجھے جانتے ہی نہیں، تیرا نام ہی نہیں جانتے۔ عرب و انسان تیرا شریک ٹھہرا کے بیٹھے، کوئی پتھروں پہ گر گیا، کوئی قبروں پہ گر گیا ہے۔ تیرے سامنے گرنے والوں سے دھرتی خالی ہو رہی ہے۔ یا اللہ مہربانی کر، یہ ہمارے معصوم بچے، ان کی دامن پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہم ان کی تو فعل تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ میرے مولا ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے، ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، روحانی بیماریاں بھی دور کر دے۔ پوری دنیا کو اور اس دیش کو خاص طور پر امن کا، محبت کا، پاک دامنی کا، طہارت کا کہورا۔ میرے آقا بس ہو گئی، ساز خاموش، فریاد سے معمور ہیں، ہمارے ساز خاموش ہو چکے، ہمارے ساز کی تاریں ٹوٹ چکی، ہمارے مضراب بھی میرے مولا بج بج کے تھک چکے۔ کریم اللہ مہربان، تجھے تیرے محبوب کی آہوں کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کا واسطہ، ان کے ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، یا ہماری بے بسی ہمیں چارہ ساز بن، ہماری پشت پہ آ جا، ہمارا پشت پناہ بن جا، ہمارا وکیل، کفیل، حفیظ، نصیر بن جا، ہمیں ہماری نسلوں کے ساتھ عافیت، سلامتی والی زندگی دے، ایمان والی موت دے، سلامتی والی موت دے، ہسپتالوں کی موت سے بچا، موذی امراض کی موت سے بچا، سلامتی والی واپسی مقدر فرما۔ وہ دن جب تیرے سامنے آئے ہیں، ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن، جب تیری بارگاہ میں پیشی ہو تو سب سے خوبصورت گھڑی ہو، تو ہمیں دیکھ کے مسکرا، ہم تجھے دیکھ کر مسکرا۔ میرے مولا دامن تو خالی ہے، پر جس سے مانگ رہے ہیں وہ بڑا سخی ہے، تیری سخاوت کو سامنے رکھ کے مانگ رہا ہوں میرے مولا۔ انہیں تو سارے فقیر بیٹھے ہیں، فقیرنیاں بیٹھی ہیں، سب خالی ہاتھ ہیں، خالی دامن ہیں، دامن پہ گناہ کے دھبوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، پیش کیا کریں، بے بسی پیش کر۔ مہربانی فرما دے یا اللہ، مہربانی فرما دے، جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما، جو عذاب میں ہیں انہیں معاف فرما۔ جب ہمارا وقت آئے تو ہماری خوشی کا وقت ہو، ہماری راحت کا وقت ہو، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، جن گھروں میں ناچاکی ہیں ان میں محبت پیدا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، جن کے رشتے نہیں ہو رہے انہیں غیب سے رشتے نصیب فرما، جو تنگ دستی کا، قرضوں کا شکار ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، قرضے دور فرما،
جو ناجائز مقدموں میں پھنس گئے ان کو مقدموں سے رہائی نصیب فرما، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کروا، جو روٹھ گئے ان کو آپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے۔ یا اللہ رشتوں کی قدردانی نصیب فرما، ہمارے چھوٹے سے ادارے کو قبول فرما۔ یا اللہ ایک تنکا ہے میرے مولا، چمن کی تمنا ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے اور بھڑکتی آگ کو بجھانے کا شوق ہے۔ یا اللہ ایک جگنو ہاتھ میں لیا ہے اور سورج کے دیکھنے کی تمنا ہے، تو نے کرنا ہے، کون سا ہم نے کرنا ہے؟ جب تو کرے گا تو کر کے دکھا دے گا۔ یا اللہ تو کر دے، یا اللہ تو کر دے، یا پوری نسل کو جوڑ دے ہمارے ساتھ، پوری نسل تک ہمارے ذریعے سے اپنے حبیب کی پاک زندگی پہنچانے کا نظام چلا دے میرے مولا۔ یہ جتنے خواتین و حضرات آئیں ان سب سے راضی ہو جا، ان کی نسلوں سے راضی ہو جا، ان کے دکھ درد دور فرما، ان کی تنگیاں دور فرما۔ ہمارے ادارے میں کام کرنے والے، کام کرنے والیاں، چاہے وہ وہاں چوکیدار ہیں، چوکیدارنیاں ہیں، ملازم ہیں، جو جس طرح بھی ہمارے ادارے کے ساتھ جڑے ہیں، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما۔ ان حال والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر دے، یہ سپیکر والوں کو بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اس پر کام کرنے والوں کو ہر خیر عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ان سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک۔